لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وقدوتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتبلغن في أموالكم وأنفسكم صدق الله العظيم. محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، گزشتہ کئی جمعوں سے ایک سلسلہ چل رہا ہے زندگی کا آخری سفر، جس سفر پر ہر انسان کو جانا ہے اور کوئی بھی اس سے بچنے والا نہیں ہے، اس لیے اس کی تیاری بھی اتنی ہی ضروری ہے اور بہت اہتمام کے ساتھ تیاری کی ضرورت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روایات کے اندر بڑے تفصیل کے ساتھ اس موضوع کو بیان فرمایا۔ انسان پر جو وقت آئے گا آخری مرحلہ، وہ کیفیت بھی بیان فرمائی۔ اس دنیا سے انسان کس اعتبار سے اور کس طرح جائے گا اس کو بھی بیان فرمایا، اور پھر اس دنیا سے اس دنیا میں منتقل ہونے کے واسطے جو کیفیات ہیں، جو مرحلے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ گزشتہ کی مجلسوں تک جو بات آئی وہ انسان کی تدفین سے متعلق آئی۔ بتلایا گیا تھا کہ قبر میں انسان کو کیسے رکھا جائے اور کون سی قبر بنانا بہتر ہے، اور جب انسان کو دفن کر دیا جائے، مٹی ڈال دی جائے، تو پھر اس کے بعد کچھ دیر ٹھہر کر میت کے لیے دعا کرنا جو حدیث سے ثابت ہے، اس گزشتہ جمعہ اس کا ذکر آیا۔ حدیث پاک کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب بندے کو دفن کر دیا جاتا ہے اور لوگ وہاں سے چل پڑتے ہیں، بعض روایات کے اندر فاصلے کا ذکر آیا اور بعض روایات کے اندر 40 خطوہ کا لفظ آیا کہ 40 قدم بھی وہ نہیں ہٹ جاتے، پھر اس کے بعد مرحلہ شروع ہوتا ہے سوال اور جواب کا۔ حدیث پاک کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اس موقع پر 2 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور روح لوٹانے کا ذکر آیا۔
یعنی اس کے جسم کے اندر دوبارہ روح لوٹا دی جاتی ہے، اور وہ جو دو فرشتے آتے ہیں وہ بڑی ہی خطرناک شکل اختیار کر کے آتے ہیں۔ حدیث میں کہا گیا کہ ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی۔ آنکھیں نیلی ہونا یہ ڈراؤنے پن کی علامت ہے۔ جس کی آنکھیں بہت زیادہ نیلی ہوں، اللہ تعالیٰ نے کل قیامت کے دن کافروں کے سلسلے میں بھی قرآن مجید کے اندر یہی بات فرمائی کہ ان کی آنکھیں گربہ چشمی ہوں گی، یعنی انتہائی سخت نیلی ہوں گی، چہرے کالے ہوں گے۔ تو یہ جو منکر نکیر آئیں گے، یہ جو سوالات کرنے والے جو دو فرشتے آئیں گے، وہ بڑے ہی خطرناک شکل میں آئیں گے، اور وہ آ کر ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی، ان کے چہرے سے غصہ اور جلال ظاہر ہو رہا ہوگا، اور وہ آ کر اس انسان کو جس کو دفن کیا گیا اس کے جسم پہ روح لوٹاتے ہیں، اور جیسے ہی روح لوٹائی جاتی ہے تو وہ بندہ دوبارہ زندہ ہوتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر کہا گیا کہ اس درمیان اب یہ بندہ جو میت ہے وہ لوگوں کے چلنے کی آواز کو بھی سنتا ہے۔ فرمایا انہو لیسمع خفق نعالہم اذا ولوا مدبرین، جب لوگ دفن سے فارغ ہو کے پیٹھ پھیر کر جائیں گے واپس، تو اس بندے کے اندر روح لوٹائی جاتی ہے اور وہ باضابطہ لوگوں کے چلنے کی آواز کو بھی سنے گا۔ اور حدیث پاک کے اندر دوسری حوالے کے اندر یہ بیان کیا گیا وَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ، دو فرشتے اس کے پاس آئیں گے اور اس کو بٹھائیں گے، فَيَقُولَانِ لَهُ، اور پھر اس سے یوں کہیں گے، تین سوالات ہوں گے، اور یہ سوالات ایسے ہیں جس کا جواب ہر ایک کو دینا ہے۔ دنیا کے امتحانات کے اندر تو اختیار ہوتا ہے، کچھ سوالات حل کر لیں، کچھ چھوڑ دیں، جو آسان ہیں وہ کر لیں، لیکن یہ زندگی کے ایسے تین سوالات ہیں جو ہر ایک کو کرنا ہے، جس سے مفر کسی کو نہیں ہے۔ نہ مسلمان بچنے والا ہے، نہ کافر بچنے والا ہے، نہ مرد بچنے والا، نہ عورت بچنے والا، کوئی بچنے والا نہیں ہے۔ یہ تین سوالات ہر ایک کو آنے والے ہیں، اور یہ بھی کتنا کرم ہے میرے آقا کا۔ ہم اور آپ پڑھتے ہیں، اگر زندگی میں یہ بتلا دیا جائے، اسکول لائف کے اندر، کالج لائف کے اندر بتلا دیا جائے، مین پوائنٹس بتا دیے جائیں، اور یہ کہا جائے کہ صاحب یہ اس میں سے آئیں گے سوالات، تو ہر بندہ اچھی طرح تیاری کرتا ہے۔ اور آج کل تو جو ایجوکیشن چل رہی ہے اس میں تو باضابطہ ماڈل پیپر کے نام سے مل جاتا ہے کہ اسی میں سے امتحان ہوگا، اسی میں سے سوالات آئیں گے، بس وہ ماڈل پیپر یاد کرنا ہے۔ لیکن ہم لوگوں کی تعلیم کے اندر، جو ہماری عالمیت کی اور مفتیوں کی جو تعلیم ہوتی ہے، اس میں ماڈل پیپر نام کی کوئی چیز نہیں، ہمارے پاس پوری کتاب یاد کرنا پڑتا ہے، پوری بخاری، پوری مسلم، پوری ترمذی، پوری ابو داؤد، پوری نسائی، پوری ابن ماجہ، پوری طحاوی، پوری موطا، پوری شمائل ترمذی، یہ 9 کتابیں آخری سال میں پڑھائی جاتی ہیں ہمارے پاس، اور یہ پوری کتاب کا امتحان دینے کے بعد ہی عالمیت کی ڈگری اور سند دی جاتی ہے، اور کوئی ماڈل پیپر نہیں ہوتا ہمارے پاس۔ کہیں سے بھی سوال آ سکتا ہے، کون سا بھی سوال آ سکتا ہے، کس انداز کا بھی سوال آ سکتا ہے۔ لیکن انگریزی تعلیم کے اندر محسوس یہ ہوتا ہے کہ باضابطہ ماڈل پیپر ہوتا ہے اور اسی میں سے تیاری کرائی جاتی ہے، سوائے بورڈ ایگزام کے، بلکہ بورڈ میں بھی اب آج کل ماڈل پیپر آتے ہیں، اسی میں سے تیاری کرتے ہیں بچے سب۔ اس میں بھی پریشانی کا یہ عالم ہے کہ پتہ نہیں کون سے آئیں گے، 30 35 40 50 100 سوالات ہوں گے بہت سے بہت، اور اس میں سے بھی آبجیکٹیو سوالات ہوتے ہیں زیادہ تر، ہمارے پاس تو آبجیکٹیو بھی نہیں ہے،
ایک ایک سوال کے 8-8 10 صفحے لکھنے پڑتے ہیں امتحان میں. اس کے باوجود پریشانی کا یہ عالم ہے کہ رات رات کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں, دن کا چین و سکون غارت ہو جاتا ہے, کھانا پینا سب ایک طرف. اور امتحان جب تک نہیں ہوا ہر قسم کی راحت, ہر قسم کا آرام, ہر قسم کا چین, ہر قسم کا سکون انسان چھوڑ دیتا ہے کہ نہیں صاحب یہ 10 دن یہ 15 دن تیاری کے مجھے خوب تیاری کرنے ہیں. اور پھر اس کے بعد یہ نیٹ وغیرہ کے ایگزام کے بچوں کو میں دیکھتا ہوں تو ان کا تو پوچھنا ہی نہیں کچھ. اور کسی طرح امتحان ہو جائے اس کے بعد اب رزلٹ کے واسطے ایک ایک لمحہ گن گن کے انتظار ہوتا ہے. اور پھر جس دن رزلٹ کا دن ہوگا اس دن تو عالم یہ ہوگا کہ جو بچے کبھی مسجد کو آتے ہی نہیں ہیں, موقع ملا تو وہ تہجد کی نماز بھی پڑھیں گے اس دن, اور فجر کی نماز بھی ہوگی, دعائیں ہوں گی. جو حساس بچے ہیں میں ان کی بات کہہ رہا ہوں, ورنہ جو ایسے ہی ہیں ان کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, ایسے بچے بھی ہیں ہمارے. لیکن جو حساس بچے ہیں, جو پڑھنے والے بچے ہیں, ان کا عالم یہ ہوتا ہے کہ وہ بیچارے تیاری کر کے امتحان لکھ کے اس کے بعد رزلٹ کے واسطے جو ایک ایک دن انتظار کر کے, اور جس دن رزلٹ ہوگا اس دن باضابطہ اللہ کے حضور دعا کر کے, اہتمام کر کے, نمازیں پڑھ کے جو انتظار کرتے ہیں اس لمحے کا. اور جب وہ وقت آتا ہے جس وقت ان کے نمبرات کو آن لائن ڈالا جائے گا, جو ٹائم فکس ہوگا, تو اس موقع پر دل کی دھڑکن بھی بڑھ جاتی ہے, نہ صرف بچوں کی بلکہ پیرنٹس کی, ماں باپ کی بھی, کہ پتہ نہیں میرے بچے کا کیا ہوگا. تو سسٹم کھول کے بیٹھے رہتے ہیں پہلے سے, اور پھر جب وہ وقت ہو گیا تو اس کے بعد سسٹم پہ اپنے طور پر جو ہال ٹکٹ ہوتا ہے یا جو آئیڈینٹیفیکیشن ہوتا ہے وہ مارنے کے بعد اگر ڈسپلے پہ جب نمبر کھلا, اور پھر اس نمبرات کو بعد میں دیکھیں گے, پہلے رزلٹ دیکھیں گے صاحب پاس ہے یا فیل ہے, پہلے نظر اس پہ جائے گی, بقیہ نمبرات کا مرحلہ تو بعد کا ہے. اور اگر نظر پڑی پاس پر تو پھر اس موقع پر جو خوشی کا عالم ہوگا وہ نہ ماں باپ کو دیکھنے کا عالم, بچے کے کیفیت کا عالم کچھ اور ہی ہوگا. اپنی جگہ سے اچھل جائیں گے, ہاتھ پاؤں ماریں گے, مٹھی بنیں گے, انگوٹا ہلائیں گے, اور پتہ نہیں کیا کیا کریں گے. ایک دنیا کی خوشی کا یہ عالم ہوتا ہے. اور اگر خدا نخواستہ توقع کے خلاف رزلٹ اگر فیل کا آیا تو چہرے اتر جائیں گے, عالم بیکار ہوگا, اور آنکھوں سے بے ساختہ آنسو چلے جائیں گے, اور پسمردہ انسان ہو جائے گا. ماں باپ بھی اپسیٹ ہو جائیں گے, بچہ بھی اپسیٹ ہوگا, اور پھر اس کو تسلی دینا پڑتا ہے. یہ سب مراحل سے ہم اور آپ ہر وقت جوجھتے ہیں, گزرتے ہیں. لیکن جو امتحان دیرپا ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے, جس کے متعلق سوالات بتلا دیے گئے ہیں, اور اس ذات بابرکت نے بتلایا ہے جس کے متعلق میرا, آپ کا, ہر مسلمان کا یہ ایمان ہے کہ ساری دنیا کی باتیں غلط ہو سکتی ہیں لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہوا لفظ غلط نہیں ہو سکتا. یہ میرا, آپ کا, ہر مسلمان کا ایمان ہے. اور جن کے بتلائے ہوئے سوالات یقینی ہیں, پھر جواب بھی انہوں نے بتلا دیا. ماڈل پیپر میں تو صرف سوال ہوتا ہے اور جواب کا ایک آپشن دیا جاتا ہے, یہاں تو سوال بھی بتلا دیا گیا, جواب بھی بتلا دیا گیا. یہ سوالات ہوں گے, یہ جواب تمہیں دینا ہے, یہ تمہارے اس وقت کیفیت ہوگی. اللہ کے نبی نے پوری منظر کشی فرمائی ہے, اور اسی سوالات کو ہم بھولے ہوئے ہیں. جو سوال یقینی طور پر ہیں, بڑے افسوس کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ اس وقت کا ہمارا جو جنریشن ہے, نیو جنریشن, جن کے گھر میں تھوڑا سا دینی ماحول ہے ان کی بات الگ ہے, لیکن یہ بالکل حقیقت والی بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر ہمارے کسی نوجوان بچے کو بٹھا کر پوچھا جائے کہ بابا کل قیامت کے دن مرنے کے بعد جب آپ کی قبر میں جو سوالات ہوں گے آپ ذرا بتلائیے وہ کتنے سوالات ہیں, وہ کون سے سوالات ہیں,
کتنے کون سے. تو یہ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ شاید ہی ہمارے بچے جواب دے پائیں، الا یہ کہ جن کے پاس دینی ماحول ہے وہ الگ ہے. ایک علاقے کی کارگزاری میں نے غالباً یہاں آپ کو اس سے پہلے سنائی ہے، پھر آپ کو دوبارہ سناتا ہوں. ہندوستانی کے ایک علاقے کی، میں نام نہیں لیتا، ایک جگہ میرا سفر ہوا، وہاں گیا پروگرام کے واسطے. تو وہاں کے لوگوں نے مجھے بتلایا کہ انگریزی اسکول کھولنے کے واسطے جب انٹرویوز لیے گئے، اچھے اچھے پڑھنے والے بی ایڈ ہیں اور گریجویشن کری ہوئی بچیاں ہیں، 56 بچیوں کا انٹرویو لیا گیا، 56 بچیوں کا انٹرویوز لیا گیا، سب ہائی کوالیفیکیشن والے. اور جب ان سے دینیات کے متعلق پوچھا گیا اور یہی سوال پوچھا گیا کہ آپ یہ بتلائیے کہ مرنے کے بعد جو سوالات ہوں گے وہ کتنے ہوں گے اور کیا ہوں گے، تو کتنے کا جواب کسی نے 1، کسی نے 5، کسی نے 7، کسی نے 9 دیا. اور انہوں نے بتلایا، مجھ سے علماء کہنے لگے کہ 36 لڑکیاں ایسی تھیں، 36 جنہوں نے صاف کہہ دیا کہ ہمیں نہیں معلوم. 36 لڑکیوں نے، اور جنہوں نے جواب دیا انہوں نے یہ دیا 1، 3، 5، 7، کسی نے 9. جب جواب پوچھا گیا وہ سوالات کیا ہوں گے، 56 کی 56 لوگوں نے کہا کہ نہیں معلوم. اور ساری میں آپ کو بتلاؤں سب مسلمان ہیں، 56 جو آئی تھی انٹرویوز کے واسطے سارے مسلمان ہیں. اگر ہمارا نوجوان جنریشن ان سوالات سے جس کا جواب یقینی ہے اور اسی سوال پر کامیابی متعلق ہے اگر نہیں جان پائے گا تو میں بڑوں کے بہت ہاتھ جوڑ کے معافی کے ساتھ اگر ضرورت پڑے تو آپ کے پیٹ میں حیدرآباد کے عرف کے اعتبار سے منڈی ڈال کے کہنا چاہوں تو کہو یہ غلطی ہم لوگوں کی ہے. ہم بڑے اس سے مبرہ نہیں ہیں، ہم بڑوں نے اپنے بچوں کی وہ تربیت نہیں کی. ہم نے اپنے بچوں کے اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم کے واسطے اچھے سے اچھے اسکول کا انتخاب کیا، بڑے سے بڑا اسکول، بڑے سے بڑا ڈونیشن، بڑے سے بڑا فیس اور پورے اخراجات ہم نے برداشت کیے. لیکن اگر کسی جگہ ہم نے کوتاہی کی ہے تو یہ تلخ حقیقت ہمیں ماننی پڑے گی کہ ہم نے اپنے بچوں کی دینیات کی کوئی فکر نہیں کی. اس کا نتیجہ ہے کہ ہمارے جنریشن یہ اہم جو انتہائی اہم سوالات ہیں جس پر کامیابی کا مدار ہے، اسی سوال سے ہمارے بچے آج ناواقف ہیں. اگر میں غلط نہ ہوں تو آپ اپنے بچوں پہ تجربہ کر لیں، آپ اپنے بچوں سے پوچھ لیں. آپ کے بچے جو کالج میں پڑھ رہے ہوں گے، آپ کے بچے جو اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہوں گے، ایک مرتبہ کبھی سنجیدگی کے ساتھ بٹھا کر پوچھئے ان سے کہ بیٹا یہ 3 سوالات ہیں، اس کے جوابات ذرا بتلاؤ. کئی بچیاں ایسی ہیں. 2 دن پہلے میرے پاس میاں بیوی کا ایک مسئلہ آیا، دونوں مصر تھے، یہ ان کو چھوڑنے پہ، یہ ان کو چھوڑنے پر. لڑکی لڑکے کے ساتھ رہنے تیار نہیں اور لڑکا لڑکی کو رہنے کے ساتھ تیار نہیں. 2.5 گھنٹے صرف ذہن سازی کے واسطے لگے مجھے. وجوہات کچھ نہیں، کوئی بڑی بات نہیں، صرف معمولی 2-4 باتیں ایسی ہیں جو انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے، لیکن صرف میں کوئی بڑی بات نہیں. 2.5 گھنٹے ماننے کو تیار نہیں دونوں. 2-3-4 سال ہوا شادی ہو گئے، بس 2 بچے ہیں. جب وجوہات میں نے لکھی، ان کی شکایات میں نے لکھی، ان کی شکایات میں نے لکھی، تو ایسی کوئی معقول بات نہیں تھی کہ جس کو ہم بنیاد بنا کے کوئی فیصلہ کر سکیں. اور شوہر نے جو الزام لگایا بیوی پر بنیادی طور پر یہی ہے کہ مفتی صاحب سب سے بڑی چیز دین نام کی چیز ان کے پاس نہیں ہے. دین نام کی چیز ان کے پاس نہیں ہے، یہ وہ کہا اس نے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے نام کتنے ہیں میں پوچھتا ہوں، نہیں معلوم. حضور کی بیویوں کے نام کیا ہیں نہیں معلوم. کتنی بیٹیاں ہیں نہیں معلوم میری بیوی کو. کہنے لگے نوجوان. تو یہ ایک تلخ حقیقت ہے. جب میں اپنی بیٹی کو وہ دینی ماحول فراہم نہیں کروں گا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ اپنی بیٹیوں کی، میں اپنی بیٹی کی شادی اچھے سے اچھے اور معیاری خاندان میں بڑے اچھے انداز میں بڑے اچھے طریقے سے کروں گا، لیکن میں نے اپنی بیٹی کا ذہن بنایا،
پہلے کی عورتیں تو باضابطہ یہ محاورہ مشہور تھا ان کی زبانوں پر کہ جس گھر میں ڈولی آئی اسی گھر سے ڈولا جانا ہے. یہ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے, اپنی والدہ سے سنا تھا میں نے کہ جس گھر سے ڈولی آئی اسی گھر سے ڈولا جانا چاہیے. دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے, چھوڑنے چھڑانے کا تلفظ تک نہیں تھا, خلا طلاق معلوم ہی نہیں تھا لوگوں کو. اور آج تو بس اتنا آسان ہو گیا زبان پہ, ڈائیورس کر لینا چاہتا ہوں, خلا لینا چاہتا ہوں, طلاق لے لینا چاہتا ہوں. یہ حکومت نے جو بندش لگائی ہے 3 طلاق کی, تو اس کے نتیجے میں پھر بھی تھوڑا قانون قابو میں آئے اور اب خلا کے اوپر بحث چل رہی. خلا تماشا بنا رکھا ہے لوگوں نے خلا کو. جینا حرام ہو گیا لوگوں کا, ایک دوسرے کا چین اور سکون غارت ہو گیا, میاں بیوی کے جذبات ختم ہو گئے. اس کی وجہ یہ ہے میرے بھائیوں, یہ حقیقت ہے کہ ہم لوگوں نے اپنی اولاد کی تربیت کا وہ صحیح نظام نہیں بنایا. اعلیٰ تعلیم اگر آپ صرف دلا دیں اور دینی ماحول اگر ان کو فراہم نہ کریں, ان کو دینیات نہ بتلائیں, ان کو اسلامی بیسک بنیادی تعلیم سے آپ اگر واقف نہیں کرائیں گے تو ہم اپنی نسلوں سے کوئی اچھی امید مت رکھیے. مسلمان جذباتی قوم ہے اور یہی جذباتی قوم کا جذبات کو بنیاد بنا کے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. ہمیں سمجھنا چاہیے, ہم اپنی نسلوں کو تھوڑا سا دین سے واقف کرائے ہیں. بڑا افسوس ہوتا ہے بعض جب حالات اور بعض واقعات جب سننے میں آتے ہیں, ایسے دل تڑپا دینے والے واقعات. نوجوان بچے 18 سال 19 سال کی عمروں کے بچے ہیں, لیکن ان کو غسل کے فرائض نہیں معلوم ہے. آج بھی نماز کے فرائض تو دور کی بات, وضو کے فرائض تو دور کی بات, غسل کب فرض ہوگا یہ نہیں معلوم ہے. اور ہم غافل ہیں, آج بھی غافل ہیں. میں بار بار گزارش کر رہا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کے واسطے اچھے سے اچھا معیاری اسکول انتخاب کیجئے, ضرور کیجئے, حق ہے آپ کو. لیکن میرے بھائیوں کبھی تھوڑا سا ان کی دینی نسبت سے بھی تو خیال کیجئے, دین کی نسبت سے بھی تھوڑی فکر کیجئے. کیا ہم نے نظام بنایا ان کے واسطے, کیا ہم نے ان کی تعلیم کے واسطے بندوبست کیا. اگر زندگی ایسی ویرانی کے ساتھ گزرے گی تو کل قبر میں جب یہ جو 3 سوالات ہوں گے شاید اس کے جوابات نہ نکل پائیں, اور پھر اللہ نہ کرے وہ کیفیت آ جائے جو کیفیت حضور نے روایت کے اندر بیان فرمائی. اس لیے اس وقت کے ماحول کو ضرورت ہے بدلنے کی. اپنے بچوں کو دینی ماحول فراہم کیجئے, اور اس کے بغیر اس وقت چارہ نہیں ہے. جو پلاننگ جو نظام لایا جا رہا ہے باضابطہ ہر اعتبار سے, اگر ہم ابھی سے اپنے بچوں کے مکاتب کے ان کی دینی تعلیم پر فکر نہیں کریں گے تو اللہ نہ کرے کل ہماری نسلوں کے اندر سے دین نام کی چیز نکل جائے, وہ صرف نام کے مسلمان باقی رہیں, صرف نام کے مسلمان باقی رہیں. غرض یہ ہے کہ 2-3 سوالات ہونے والے ہیں ہر ایک سے, اور یہ سوالات ایسا نہیں ہوں گے میں یہاں رٹ لوں گا دنیا کے اندر تو وہاں جا کے جواب دوں گا. یہ تینوں سوالات دنیا کی محنت کے اوپر موقوف ہے. زندگی اگر اللہ اور اس کے رسول کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق چلتی ہے تو پھر یہ سوالات کے جوابات زبان سے نکلیں گے, اور اگر زندگی اللہ اور اس کے رسول کے بتلائے ہوئے طریقے کے خلاف گزرے گی تو چاہ کر بھی ان سوالات کے جوابات زبان پہ نہیں آئیں گے. 2 فرشتے آئیں گے ڈراؤنی شکل میں, آنکھیں نیلی ہوں گی, بٹھائیں گے, اور ادھر یہ انسان جو دنیا سے گیا اس کی جب روح لوٹائی جائے گی تو اس کے اپنے رشتہ داروں کے واپس جانے کے قدموں کے نشان کو وہ سنے گا, قدموں کے چلنے کی آواز کو وہ سنے گا. اور پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس موقع پر وہ فرشتے اس سے سوال کریں گے, فَيَقُولَانِ لَهُ, اس سے کہیں گے من ربک. یہ 3 سوالات ہیں. من ربک, پہلا سوال تمہارا رب کون ہے. تو اگر وہ بندہ مؤمن ہوگا تو حدیث میں آیا وہ کہے گا فَيَقُولُ رَبِّي اللَّهُ, میرا رب اللہ ہے. اور پھر اس کے بعد دوسرا سوال ہوگا ما دینک, تیرا دین کون سا ہے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیقول دینی الاسلام، وہ کہے گا کہ میرا دین اسلام ہے. اور پھر اس کے بعد تیسرا سوال ہوگا، اور حدیث کے اندر کہا گیا دو الفاظ بتلائے گئے. ایک طریقہ یہ بتلایا گیا کہ اس آدمی کی قبر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کا پورا فاصلہ کھول دیا جائے گا، اور اللہ کے نبی کے قبر مبارک کی طرف اشارہ کر کے حضور کے رخ انور کا دیدار کرا کے بتلایا جائے گا کہ یہ آدمی کون ہے، یہ کون ہے. تو بندہ اگر مؤمن ہوگا تو وہ کہے گا کہ یہ تو میرے آقا ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں جو بخاری کے اندر ہے فَيَقُولَانِ لَهُ مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بُعِثَ فِيكُمْ. قبر مبارک تک راستہ نہیں کھولا جائے گا، بلکہ سیدھا سوال کیا جائے گا کہ اس آدمی کے بارے میں، اس شخصیت کے بارے میں بتلاؤ جن کو تمہارے درمیان نبی بنا کر بھیجا گیا تھا. قال فيقول هو رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. تو بندہ وہ عرض کرے گا کہ وہ تو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. یہ تین اہم سوالات ہوں گے. اور بخاری کے اندر ایک اور روایت میں یہ لفظ ہے فیقولان وما يدریک. جب اس سے وہ کہے گا کہ میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو پھر فرشتے یہ سوال کریں گے وما يدریک، تجھے کیا خبر، تجھے کیسے معلوم. تو حدیث میں آیا آقا نے فرمایا قرأت کتاب اللہ فآمنت به وصدقت. بندہ جواب دے گا کہ یہ ساری باتیں میں نے اللہ کی کتاب میں پڑھی، یعنی قرآن مجید کے اندر پڑھی، میں اس پر ایمان لایا اور میں اس کو سچ مانتا ہوں. اور اس جگہ آسمان سے پھر ایک ندا آئے گی. جب یہ تینوں سوالات ہو جائیں گے تو حدیث میں حضور نے فرمایا فَيُنَادِي مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ. آسمان سے ایک ندا آئے گی، ایک پکارنے والا پکارے گا، اور پکارنے والے حق تعالی جل مجدہ ہوں گے، اور یہ الفاظ کہیں گے صدق عبدی، کہ میرے رب، میرے بندے نے بالکل سچ کہا. اگر آپ اس لفظ کی حقیقت پہ غور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا یہ ساری تگ و دو میری اور آپ کی، یہ ساری محنتیں اس واسطے ہیں کہ میرا مولا مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. جنت جہنم یہ تو بات کی چیز ہے، اصل چیز ہے اللہ کی رضا، اللہ راضی ہو جائے، ہر عمل اللہ کی رضا کے واسطے ہو. اور بندہ جس کے لیے کام کر رہا ہے، اگر وہ پروردگار کی طرف سے جب یہ ندا اور یہ اعلان آ جائے صدق عبدی، کہ میرے بندے نے بالکل سچ کہا، تو پھر اس خوشی کا کیا پوچھنا. اور اتنا ہی نہیں، حدیث کے اندر کہا گیا فَأَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ. حق تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرے بندے نے بالکل سچ کہا، لہذا اس کو جنت سے بستر بچھاؤ. قبر میں جنت سے باضابطہ بچھونا، فرش، بستر لایا جائے گا اور قبر کے اندر بچھایا جائے گا. وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، یہ بخاری کی روایت ہے. اور فرمایا کہ اس کو جنت کا لباس پہنا دو. وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، اور پھر اس کی قبر سے لے کے جنت تک کا ایک بڑا دروازہ کھول دو، اور جنت کی ٹھنڈی ہوائیں اس کی قبر کے اندر آتی رہیں. اور پھر اس کے بعد فرمایا فَيَأْتِيهِ مِنْ رُوحِهَا وَطِيبِهَا، جنت کی عمدہ ٹھنڈی اور خوشبو ہوائیں اس کے پاس آتی رہیں گی. اور پھر اس کے بعد عالم یہ ہوگا يَفْتَحُ لَهُ فِيهَا مَدَّ بَصَرِهِ، اس کی قبر کو اس کی حد نگاہ، جہاں تک اس کی نگاہ جا سکتی ہے، وہ قبر کو کھول دیا جائے گا، قبر کشادہ کر دی جائے گی. اور بعض روایات میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد فرمائیں گے نم کنومۃ العروس، کہ دلہا اور دلہن کے سونے کی طرح سو جا، اب تجھے کوئی اٹھانے والا نہیں. حدیث پاک کے اندر جو تشبیہ دی گئی ہے نم کنومۃ العروس، یہ بڑی باریک تشبیہ ہے. عام طور پر شادی کے بعد پہلی صبح دلہن یا دلہا جب سوتے ہیں تو سبھی کہتے ہیں بھائی سونے دو، ابھی ذرا سونے دو.
اور دلہن کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میرا شوہر ہی مجھے اٹھائے گا. عام طور پر ایسے ہی ہوتا ہے, ڈسٹرب نہیں کیا جاتا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نم کنومۃ العروس, اب سو جاؤ, کوئی تمہیں اٹھانے والا نہیں. کل قیامت کا جب اعلان ہوگا تو پھر اللہ ہی کی طرف سے تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا, اب کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہیں. نم کنومۃ العروس. یہ تو اس انسان کے ساتھ ہوگا جو بڑا نیک ہوگا, اللہ کے مطابق زندگی گزارے گا, آقا کے بتلائے ہوئے ارشادات کے مطابق زندگی گزارے گا. اس لیے قرآن مجید نے فرمایا کہ جس آدمی کو جہنم سے بچا لیا گیا, جنت میں داخل کر دیا گیا, فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز. کہ جس آدمی کو جہنم سے بچا لیا گیا, جنت میں داخل کر دیا گیا, اللہ کے قرآن مجید نے کہا فقد فاز, وہ تو کامیاب ہو گیا. اس لیے یہ 3 سوالات کی تیاری ہم میں سے ہر ایک کو کرنا ہے, جس سے بچنا کسی کو نہیں ہے. من ربک ما دینک من نبیک, یہ 3 سوالات ہوں گے, اور یہ تینوں کے جوابات زبان پہ اسی وقت جاری ہوں گے جب اس طریقے کے مطابق زندگی ہو جو اللہ اور اس کے رسول کی بتلائی ہوئی ہے. اگر اس طریقے کے خلاف زندگی ہوگی تو پھر یہ سوالات کے جوابات جو حدیث میں آقا نے سکھائے ہیں وہ زبان پر نہیں آئیں گے. یہ جنتیوں کی علامت ہے. بقیہ جہنمیوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا وہ اگلی روایت کے اندر بیان کیا گیا. وقت اجازت نہیں دیتا, اس لیے اس ٹاپک کو میں یہیں روکتا ہوں. البتہ 1-2 مسئلے کی طرف آج اشارہ کرنا مجھے ضروری ہے. بقیہ قربانی سے متعلق مسائل تو انشاءاللہ اگلے جمعہ عرض کروں گا اگر زندگی باقی رہی. فی الحال 2 مسئلے بہت اہم ہیں. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ آج کی تاریخ کے اعتبار سے ممکن ہے کہ اگلا جمعہ یکم ذی الحجہ ہو, اور یہ بھی امکان ہے کہ اگلا جمعہ 30 ذی القعدہ ہو. اس لیے مسئلے کے اعتبار سے جو آدمی قربانی کرنا چاہتا ہے یا استطاعت رکھتا ہے, پہلا مسئلہ تو یہی ہے کہ قربانی کی استطاعت کس کو ہے. وہ آدمی جس کے پاس 42,000 روپے موجودہ, 612 گرام چاندی, یہاں سونے کا معیار نہیں ہے, قربانی میں صدقۃ الفطر میں چاندی کا معیار ہے. زکوٰۃ کے مسئلے کے اندر اختلاف ہے کہ سونے کو یا چاندی کو معیار بنایا جائے, جو رمضان میں نے بتلایا تھا. لیکن قربانی اور صدقۃ الفطر کے اندر علماء کا اتفاق ہے کہ یہاں چاندی کو معیار قرار دیا جائے تاکہ انفع للفقراء, غریبوں کا زیادہ اس میں فائدہ ہو, اور قربانی ادا کر کے ہر انسان اپنا فائدہ حاصل کر لے. اس لیے 612 گرام چاندی موجودہ زمانے کا وزن, اور قیمت کے اعتبار سے آج کل کا ریٹ 41,600 چلر ہے, 612 گرام چاندی کا. تو اس کو میں 42,000 احتیاطاً کہہ رہا ہوں کہ اگر 42,000 روپے کسی آدمی کے پاس موجود ہیں ضروریات سے زائد ہو کر, بینک بیلنس کے طور پر رکھے ہوئے ہیں, کاروبار میں انویسٹ ہیں, کہیں بھی ہیں, پورے بچا کے ضروریات سے فراغت ہو گئے, 42,000 روپے 42,000 روپیز اگر کوئی آدمی رکھتا ہے یا اتنے برابر کوئی چیز کا مالک ہے, پیسے نہیں ہے لیکن چیزیں اپنی بڑی قیمتی گھر کے اندر موجود ہیں. عمومی اعتبار سے اللہ ماشاءاللہ آج کل کوئی گھر ٹی وی کے بغیر خالی نہیں ہے, اور ٹی وی بھی بڑے بڑے دیواروں پہ لگے ہوئے, ایک ٹی وی 60,000 70,000 ہزار کا ہے. تو 42,000 روپے کا اگر کوئی آدمی مالک ہے تو اس پہ قربانی لازم ہے. وہ قربانی نہیں کرے گا تو پھر وعید سن لے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی قربانی کی طاقت رکھ کر قربانی نہ کرے فلا يقربن مصلانا, وہ آدمی ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے. اتنی سخت وعید ہے. بقیہ تفصیلات تو انشاءاللہ اگلے جمعہ عرض کروں گا. فی الحال جو آدمی اتنا مالک ہے اس کے اوپر قربانی لازم ہے, وہ قربانی کرنا ہے. لہذا دوسرا مسئلہ, جو آدمی قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہے, قربانی کرنا کا ارادہ رکھتا ہے, تو اسے یکم ذی الحجہ سے قربانی کے دن آنے تک ناخن اور بال نہیں کاٹنا چاہیے. یہ سنت ہے, واجب نہیں. بہتر ہے, سنت ہے, افضل ہے کہ جو قربانی کا ارادہ کرے وہ یکم ذی الحجہ سے قربانی کرنے تک بال ناخن وغیرہ نہ کاٹے.
لیکن اگر کوئی ضرورت ہو جائے تو ایسا نہیں ہے کہ حرام ہے, ناجائز ہے, افضل ہے, سنت ہے, بہتر ہے کہ قربانی کرنے والا شخص یکم ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک یا 11 ذی الحجہ تک, جب تک آپ کی قربانی نہ ہو, قربانی کرنے تک اپنے بال اور ناخن کو نہ کاٹے. یہ دو مسئلے چونکہ اگلے جمعے سے پہلے بھی جمعے کو آ سکتا ہے, اس لیے میں نے بتلا دیا. بقیہ قربانی کے اہم